السلام علیکم عزیز طلباء، میں غضنفر عباس آپ کا اردو ٹیچر آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلباء، کل کے لیکچر میں ہم نے حصہ نثر سے سبق پرستان کی شہزادی اس کا نصف سبق جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی نصف حصے سے آگے سبق پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آج ہم سبق اپنا پڑھ لیں۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آغاز ہم نے کرنا ہے یہاں سے کہ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے۔ پرستان کا معنی پریوں کا دیس، پریوں کا ملک، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ تخت بادشاہ جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، تخت۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے، گھبراہٹ، پریشانی، اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے راستے میں تم بہت ڈریں۔ مزاج، طبیعت، اچھا، اور راستے میں تم بہت ڈریں۔ وہ جو جب سیدانی بی نے پالکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو انہیں ایک بے چاکی شکل کا آدمی نظر آیا کہ جس کا منہ بکرے کا سا اور اس کی ٹانگیں گھوڑے کی سی تھیں۔ تو اس وقت سیدانی بی جو ہے وہ ڈر گئی تھیں۔ تو یہ اس حوالے سے بات کی ہے۔ پھر اس کے آگے ہے، میں بولی، یعنی یہ سیدانی بی آگے سے بات کر رہی ہیں کہ حضور کو دعا دیتی ہوں، حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی، کسر کمی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سروقد کھڑے ہو گئے۔ سروقد کھڑے ہو گئے یعنی سرو کی طرح سیدھے کھڑے ہو جانا، درخت، سرو درخت کا نام ہے نا۔ اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے، قدر ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گنہگار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ پھر وہ بادشاہ بیگم جو ہے وہ اس سے سیدانی بی سے پوچھنے لگی کہ تم جو ڈر گئی تھی تو کس بات پر، کس وجہ سے ڈر گئی تھی؟ تو سیدانی بی آگے سے کہتی ہیں، میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، سنسان کا معنی ہے ویران، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے۔ صورت، شکل ڈراؤنی، ڈرا دینے والی، خوفزدہ کر دینے والی، اوسان جاتے رہے، ہوش اڑتے رہے، ہوش اڑ جانا۔ اس کے بعد ہے، یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی، اماں بیگم بکر گدھا موا بڑا شریر ہے۔ بکر گدھا وہ جو بکرے کی شکل کا ایک انسان، جن جو تھا، وہ بے چاکی شکل جس کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ بکرے کا سا منہ اور گھوڑے کی سی ٹانگیں تھیں، اس کے بارے میں۔ موا مرنے کے قابل، مرنے کے لائق، مردار۔ بڑا شریر ہے، شریر شرارتی ہے۔ اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی، اپنی شکل دکھا دی ہوگی، یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی اصل شکل جو ہے وہ دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں۔ پیٹ میں ہول اٹھنا، گھبرانا، پریشان ہونا، صورتیں شکلیں نقلی ہوں، بناوٹی، اور بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، بولا کر، گھبراہٹ کے مارے، یعنی اس کو سیدانی بی کو یہ گھبراہٹ اور پریشانی ہونے لگی کہ کہیں یہ جو میرے سامنے پریزاد یہ بیٹھے ہیں یہ بھی ان کی اصلی جو شکلیں ہیں وہ بھی کچھ اور طرح کی نہ ہوں، خوفناک، ڈراؤنی نہ ہوں، اور یہاں پر یہ شکلیں بدل کر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں۔
اسے آگے کا پیراگراف ہے کہ بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے. یعنی بادشاہ بیگم کو اس بات کا ادراک ہو گیا، وہ اس بات کو انہوں نے سمجھ لیا کہ سیدانی بھی جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی ہے اس بات سے کہ کہیں ہماری شکلیں بھی جو ہیں وہ کچھ اور طرح کی نہ ہوں. شبہ کہتے ہیں شک. تو یہ بات، اس بات کا احساس جب بادشاہ بیگم کو ہوا تو وہ مسکرا کر بولی کہ سیدانی بھی ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، خوفزدہ مت ہو، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں. یعنی ہم جس شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اصل میں بھی ہماری شکلیں ایسی ہی ہیں، بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو. میری لڑکی سہیل پری ہے نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، وضع کی طرح کی مختلف طرح کی شکلوں کے ہوتے ہیں. یعنی بادشاہ بیگم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو جن ہیں ان کی شکلیں جو ہے وہ طرح کی ہوتی ہیں، لیکن جو پریاں ہوتے ہیں اور پریزاد جو ہیں ان کی شکلیں حقیقت میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں. پھر ہے آگے کہ خاطر جمع رکھو، خاطر جمع تسلی رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا. اس کے آگے ہے اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے. خوان تشت، تھال. خاصا چنا گیا، خاصا خاص لوگوں کا کھانا. کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا، کرشمہ معجزہ. ایک بالشت کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے. ایک بالشت ہتیلی، ایک ہتیلی کے برابر جو پودے تھے ان کے اوپر پھل اور پھول لدے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے. خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، لپٹیں، لہریں. مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ. ہکا بکا ایک کا منہ دیکھ رہی تھی. ہکا بکا حیران، منہ دیکھ رہی تھی. منہ دیکھنا کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا. کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے. پرستان پریوں کے دیس، پریوں کے ملک کا کھانا ہے. تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں. یعنی انہوں نے عزت دی سیدانی بی کو کہ تم مہمان ہو تو تم جب آغاز کرو گی کھانے کا اس کے بعد ہم سب بھی کھانا شروع کریں گے. میں نے کہا، یعنی سیدانی بی نے جواب دیا آگے سے کہ سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں. یہ تو نگوڑے درخت ہیں اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے. نگوڑے نکمے، اس کا معنی جو ہے وہ نگوڑے کا وہ ہے نکمے. اچھا، یعنی سیدانی بی کو اس بات کا بھی ابھی وہ اس بات کی جو ہے نا وہ پریشانی میں تھی کہ یہ جو چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں کھانے کے لیے، درخت پھول پھل جو بھی ہیں وہ نہ جانے وہ اصل کے ہیں یا نہیں ہیں. شہزادی الہڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہا لگایا اور کہنے لگی. الہڑ کہتے ہیں شوخ مزاج، نازک طبیعت. سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم ذات بڑا بھولا ہوتا ہے. آدم ذات آدم کی اولاد، انسان بھولا سیدھا سادہ. تمہیں ویسا ہی پایا. تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا. یعنی یہ پرستان کے پھلوں کی خاصیت تھی، خاص بات تھی کہ جو پھل توڑا جاتا اور اس کو کھاتے وقت جس کھانے کا خیال ذہن میں آتا وہی ذائقہ جو ہے اس کا محسوس ہوتا. اسے آگے ہے بیٹا کہ بیگم یقین مانو ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ کھایا نہ ہوگا. میر صاحب کی بیوی بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا. وہ جس وقت کہ وہ سیدانی بی کو پالکی میں بٹھا کر اور لے گئے تھے بادشاہ کے دربار میں لے جانے کے لیے، بادشاہ کے محل میں، اس وقت جو انہوں نے اپنی ماما کو کہا تھا کہ بونٹ پلاؤ جو ہے وہ پکائیں، تو لیکن کھا نہیں سکی تھی. اور یہ جو پالکی میں جو یہ جن تھا
وہ اٹھا کر لے آیا تھا ادھر پرستان، اس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے۔ بڑی لڑکی، کلے میں تو آپ بہت جایا کرتی تھیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی، حسینی بادشاہ کے خاص رکاب دار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے۔ رکاب دار کہتے ہیں اعلیٰ قسم کا باورچی، مگر بیوی وہ بو باس، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا۔ بو باس خوشبو اور آب و نمک کا سے مراد ہے ذائقہ۔ ہاں تو بہن، بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے، بس جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان، وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبھے کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ اچنبھے کہتے ہیں حیرانی کی بات۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، ایسی نفیس ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ نفیس عمدہ اور نوالا کہتے ہیں لقمہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود منہ سے لگ گیا۔ یاقوت سرخ رنگ کا قیمتی پتھر، خود بخود اپنے آپ یاقوت کا گلاس، اور ایسا حباب کا کہ باہر سے پانی جھم جھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ حباب بلبلا، جھم جھم کرتا چمکتا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے دبائے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے۔ اللہ اللہ، پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر کہتے ہیں خوشبودار، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس سے اگلا پیراگراف ہے کہ ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی۔ عطر دان کہتے ہیں خوشبودان، گلوری لپٹا ہوا پان، بنا ہوا پان، کلے میں، گال میں، جبڑے میں، گال میں مراد ہے۔ کہتے ہیں محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی، لال کلے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی یعنی اس کی صرف خوشبو محسوس کر لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ سر دھننا تعریف کرنا، یعنی ساری زندگی محمد شاہ رنگیلے کی جو کوکلا بائی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پان جو کھاتی تھی وہ بہت ہی عمدہ قسم کا پان ہوتا تھا، اور جیسا پان وہ کھایا کرتی تھی اس کے بعد کسی کو نہ نصیب ہوا، اور نہ اس سے پہلے وہ ویسا پان کسی نے کھایا ہوگا۔ لیکن سیدانی بھی یہاں یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ کوکلا بائی پرستان کے اس پتے کو صرف ایک دفعہ اس کی خوشبو اگر وہ محسوس کر لیتی تو وہ ساری زندگی اس کی تعریف میں گزار دیتی۔ اچھا، اس کے بعد ہے مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ مشک و عنبر خوشبوئیں ہیں دونوں، مشک کستوری، اچھا، اور سچے موتیوں کا یعنی خالص اصل حقیقی موتیوں کے چونے کے پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ بے حقیقت یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں، بے حیثیت ہو جاتے ہیں وہ بھی۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں، لہریں آتی تھیں۔ اس سے اگلا اقتباس ہے کہ اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ توشہ خانہ سامان رکھنے کا کمرہ۔ کشتیوں پر کشتیاں تھان پہ تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے۔ پشواز عورتوں کی لمبی پوشاک جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے،
سیروں بہت زیادہ ٹکے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت؟ کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے۔ کجا کہتے ہیں کہاں، یعنی کہاں دنیا کے کپڑے اور کہاں پرستان، پریوں کے دیس کے کپڑے، یعنی ان کا کیا مقابلہ۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، یعنی نظر نہ ٹھہرنا۔ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کم خواب اور زربفت کہ دید ناشنید۔ اچھا، یہاں پر آب رواں لفظی معنی تو اس کا ہوتا ہے بہتا ہوا پانی، لیکن یہاں پر یہ کپڑے کا ایک نام ہے۔ پھر ہے موتیوں سے لیسی ہوئی، یعنی موتی جس پر موتی لگائے گئے تھے۔ گلشن لفظی معنی تو ہوتا ہے باغ، گلستان، لیکن یہاں پر یہ کپڑے کا نام ہے۔ کم خواب، یہ بھی قیمتی ریشمی کپڑا۔ اور زربفت، یہ بھی ایک کپڑے کا نام ہے کہ وہ کپڑا جس پر سونے چاندی کے تاروں سے کام کیا گیا ہو۔ کہ دید نہ شنید، کہ نہ دیکھا نہ سنا۔ گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے، رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ گوٹا کا معنی ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے لیے جوڑوں پر لگائی جانے والی ایک چمکدار کناری، اور اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ سونے چاندی اور ریشم کی تاروں سے بنایا جانے والا ایک کم عرض، تھوڑے عرض والا، تھوڑی چوڑائی والا فیتا۔ اور اش اش کرے، تعریف کرے، تعریف کرنا، جواہرات موتی۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم یہ سبق یہیں تک پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے جو لیکچر ہوں گے اردو کے، اس میں ہم یہ سبق، اس کی پڑھائی بھی مکمل کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی مشق جو ہے وہ بھی مکمل کر لیں گے۔ تو تب تک آپ نے یہاں تک کے لیے جتنا سبق پڑھ لیا ہے، ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی اچھے سے یاد کر لینے ہیں، اور اس پورے سبق کی ایک بار پڑھائی ضرور کر لینی ہے، 1-2 دفعہ پڑھائی کر لینی ہے، تاکہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیکچر میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔